ہم نے یہ جب شروع میں کھولا تھا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، ایک چیز کا بھی تجربہ نہیں تھا۔ محنت آپ کرو تو کامیابی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ کسی بھی چیز میں ٹیکس پے نہیں ہو، ٹیکس پے اگر آپ کاروبار وغیرہ بزنس اسٹارٹ کرو گے نا تو آج کل کے دور میں اب اس وقت جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس پے لازمی ہونا پڑے گا، کیونکہ ٹیکس پے میں آپ کو بہت سارے فائدے۔ یار یہ کسٹمر کیوں وہاں پر جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش و خیریت سے ہوگے۔ آج کا انفارمیشن شروع کرتے ہیں۔ بھائی ایک بہت ہی بھائی نے ایک میسج کرتا ہے کہ اگر آپ کیل میں شاپر پلاسٹک آپ ڈالتے ہو تو آپ کس طرح ڈالتے ہو، یہ ڈال کے مجھے دکھا دیں وہاں پر آپ کس طرح کے رکھتے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ یار بھائی آپ کو پتہ ہے کیل میں اس میں سوراخ ہوتا ہے، ویسے بھی اگر یہ دیکھیں یہ ابھی اس وقت یہ ایسے سمجھ کے نیچے شاپر پٹے ہوئے ہیں تو ہم نے کسٹمر کو دیے ہوئے ہیں، تو ابھی اس طرح کا سیٹنگ نکلتا ہے یہ سارا۔ تو آپ کے پاس کیسا کیل لگا ہوگا، جس طرح کا یہ کیل لگا ہوا ہے اس وقت، تو ہمارے پاس شاپر کو سیدھا کر کے ابھی یہ ہمارے شاپر پنی شاپر سے ہم نے نکالا ہے، تو ابھی یہ نکالنے کے بعد اس طرح کا سین ہوگا۔ تو آپ کے پاس یہ کیل لگانا چاہیے، کہیں پر بھی آپ لگا سکتے ہو جہاں پر آپ کو سیٹنگ وغیرہ آپ کو کرنا ہو۔ تو یہ کیل جس طرح لگا ہوا ہے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کا اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں ابھی یہ سیٹ ہو گیا۔ ابھی یہ سیٹ ہو گیا ہے تو آپ یہاں سے پاٹ کر کے کوئی بھی گراہک آ جائے تو یہاں سے آپ پاٹ کر آپ کوئی بھی چیز کسٹمر کو دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ شاپر اس طرح کا میں ٹنگتا ہوں، میرے پاس یہ سسٹم ہے۔ ابھی میں یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹا سا والا شاپر میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد آدھا کلو میں نے یہ رکھا ہوا ہے، کلو والا نیچے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 5 کلو والا میں نے یہاں پر کیل لگا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 2 کلو والا، یہ 5 کلو والا، 2 کلو 3 کلو ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ ابھی 5 کلو والا ہمارے پاس یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ یہ ابھی یہ بنڈل پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے بنڈل ہوتے ہیں، تو یہاں سے آپ نکال کر یہ سیم ہی اس طرح کا سین ہے تو نکال کر آپ کیل میں لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کا بھی سین کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پر سائیڈ میں کوئی ایسا کرتا ہے، بڑا سا ایک لو والا رکھ کر اس کو ٹانگ کر پھر اس میں سارے کلو 5 کلو 4 کلو سب کو جو اس میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، تو وہاں سے پٹ کر اس کو دیتے ہیں کسٹمر کو۔ اگر ایک ساتھ ہی آپ رکھو گے تو 5 کلو 2 کلو 3 کلو آدھا کلو تب رکھ سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بڑے ہیں نا، تو آپ آسانی سے پڑ سکتے ہیں۔ ایک ساڑھ بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرف بھی رکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو جہاں پر آسانی ہو تو آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر آسانی ہے، ہم یہاں پر چھوٹے بسکٹ وغیرہ دیتے ہیں تو شاپر یہاں سے پڑھ کر دیتے ہیں، اور آپ یہاں پر آدھا کلو کام آتا ہے، کلو زیادہ کام آ جائے 2 کلو بھی آتا ہے، تو ہمارے پاس یہی سیٹنگ ہے آسان ہے۔ اور دوسرے ہمارے یہاں پر گتا پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کر دیے ہیں۔ یہ بسکٹ 10 کے پڑے ہوئے ہیں 5 روپے والے، تو 5 کے 10 کے دیتے ہیں، تو اس میں ہم اس کو پھاڑ کر اس میں ڈال کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 10-20 کا ہم اس میں اس کو پھاڑ کے یہاں پر اس میں دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ 10-20 کا کسٹمر کو لیتا ہے تو آپ ہر ایک کو کسٹمر کو پلاسٹک میں آپ نہیں دو گے۔ کون سا کیڑو گھنیری گھنا دو جی نہ کونے نو آئے کون بینٹی میں آنو پوندو سپلائی کونے نا۔ تو بھائی یہاں پر چھاپے لگ رہے ہیں، لاٹ سگریٹ دبئی سگریٹ کے اوپر چھاپا ہی چھاپا ہے، کیونکہ یہ ٹیکس پہ نہیں ہے، تو اسی حساب سے چھاپے لگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ویسے بھی اب ہر دکاندار نے چھپا دیا ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، تو چھپا کر کوئی چلا رہا ہے تو چلا آ رہا ہے، بس ابھی بلیک میں ایسے سمجھ کے چل رہا ہے، کیونکہ ابھی سرعام کوئی بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر کچھ سرعام رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک تو سٹی سے باہر ہے، تو یہاں پر کسٹمر چھاپے والے کم آتے ہیں۔ ہمارے پاس آج چوکر کھاڑ ختم ہے، کھاڑ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد آٹا بھی ختم ہے، آٹا بھی لے کے آئیں گے۔ چینی آج دیکھتے ہیں چل جاتا ہے یا نہیں، یہ آٹا بھی چل جائے گا، تو چاول بھی چل جائے گا، نمک یہ بھی پڑے ہوئے ہیں، پیکنگ والے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پیکنگ والے ہم یہ نمک 30 روپے میں چلاتے ہیں، 20 روپے میں چلائے کوئی مثلا 130 روپے 40 روپے ہمیں دیتے ہیں، 200 روپے کا مال ہوتا ہے، تو یہ بھی اب اس طرح ہے چلا سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ منگوائے تھے، کل جمعہ تھا، آج سیٹرڈے، تو آج کا دن بھی چل جائے گا، آج نہیں آئیں گے، ابھی ہمارے چل جائیں گے، کسٹمر واپس نہیں جائے گا۔ اگر کسٹمر واپس جاتا تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے بھائی، آپ جب کھولو گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یار یہ کسٹمر کیوں واپس جا رہا ہے۔ ابھی مثال کے ٹائم ایک ڈبل ہے
آپ کے کسٹمر زیادہ ہے تو آپ کو یہ بھی 0.05 بچ رہا ہے نا آپ کو، تو 1 روپیہ بھی آپ کو اس میں بچ رہا ہے نا، تو آپ کا یہ نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ کوئی بھی چیز اگر کسٹمر جائے گا تو 10 روپیہ 5 روپیہ آپ کے پاس آئے گا۔ تو میں نے ایک کل صلاح کیا ہے، میں ٹیکس پے نہیں ہوں۔ ٹیکس پے اگر آپ کاروبار وغیرہ بزنس اسٹارٹ کرو گے نا، تو آج کل کے دور میں اب اس وقت جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ٹیکس پے لازمی ہونا پڑے گا، کیونکہ ٹیکس پے میں آپ کو بہت سارے فائدے، آپ ڈیلی کے حساب سے بہت سارے سامان منگواتے ہو تو آپ کو ٹیکس لگ گیا، نان ٹیکس کو بہت زیادہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ جس طرح کا سگریٹ ہے، ابھی ہمیں کیپٹن سگریٹ ہمیں 2217 روپے کا پڑ رہا ہے، 2217 روپے کا کیپٹن سگریٹ پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم ٹیکس پے ہوتے تو اگر ٹیکس پے ہم ابھی بھی ہوئیں گے تو ہمیں کتنے کا فائدہ ہوگا؟ 2175 روپے میں 25 روپیہ ہو 17 روپے ہے، اب حساب لگا لے کتنا 45 روپیہ 42 روپیہ ہمیں یہ ایک کیپٹن میں، اگر ہمیں 2 3 4 کیپٹن ہماری ڈیری چلتی ہے۔ گولڈ لیف ابھی 4900 روپے میں ڈنڈا پڑ رہا ہے، تو اسی اگر ٹیکس پے ہوگے تو آپ کو 4800 روپے میں پڑے گا۔ اور گولڈ فلیک کا بھی سیم ریٹ ہے، کیپٹن 2410 روپے میں پڑ رہا ہے، تو اگر آپ ٹیکس پے ہوگے تو آپ کو یہاں پر 48 مطلب کہ 50 روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے ڈیلی یہ چلنے والے ہیں، اگر ایسے سمجھ کے تو ہمیں 400-500 روپے کا 400-500 روپے کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا اگر ٹیکس پہ ہم ہوتے ہیں۔ تو 400-500 روپے کا حساب لگا لیں آپ، مہینے کا آپ کو 15,000 ہو گیا، سال کا آپ لگا لیں کتنا ہو گیا، تو یہ حساب کتاب 1,20,000 روپے کا آپ کو نقصان ہے۔ اگر آپ 5,000 روپے ٹیکس بھرو گے تو صرف ایک کیپٹن کے اوپر آپ کو بچ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ لیور کے سامان منگواؤ گے اس میں بھی آپ کو بچے گا، سرف میں آپ منگوائیں گے اس میں بھی آپ کو بچے گا 400 روپیہ سروس ٹیوب ہم 400 روپے میں دے رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے۔ تو ہم بہت سارے کمپنیاں ہیں، سب سے آپ ایجنٹ جس طرح کے ہم بسکٹ سے پا لیتے ہیں۔ بھائی یہ نیشنل مسئلہ اگر لوگے تو پھر بھی اگر آپ ٹیکس پے ہوگے تو آپ کو اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ کو بہت سارا الیکٹرانر 1-2 میں اگر آپ لیتے ہو اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس کے بعد میں یہ سوران پتی وغیرہ لیتے ہو اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ سرف ایکسل وغیرہ جو بھی لیتے ہو سارے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، جو بھی کمپنی کا چیز ہوگا آپ اگر لے گے۔ لیز میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس کے بعد کوک پیپسی کا اگر مال لوگے تو ٹیکس پے کو اس کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا، بہت سارے ڈسکاؤنٹ ہیں۔ تو اگر آپ 5-6 ہزار 10,000 روپے اگر آپ سالانہ بھرتے ہو تو اس میں آپ کو بہت سارے بینیفٹ ملے، تو اس سے اور چیز کیا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی نے کاروبار نو اسٹارٹ کیا ہے پکوڑا سموسے کا، یہ سامنے بہت ہی اچھا چل رہا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں بھائی نے بھیواری کی ہے۔ کاریگر تھا وہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بھیواری تھی اس کی، لیکن وہاں سے ختم کر کے یہ ابھی ایز لوڈر بھائی یہ اس نے کیا ہے، کیونکہ وہ اس کو سامان وغیرہ سارے اوکے نہیں کر کے دیتے تھے، وہ بس مرضی سے آتے تھے مرضی سے جاتے تھے۔ لیکن یہ بھائی بہت مجھ سے بھی پہلے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، جھاڑو وغیرہ دے کر صفائی وغیرہ کر کے سامان وغیرہ سارا اوکے کر دیا، ابھی باہر نکال رہے ہیں۔ تو محنت آپ کرو تو کامیابی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ کسی بھی چیز کریانہ کا شاپ اگر آپ کھولتے ہو تو اس پہ بھی آپ کو محنت چاہیے بھائی، محنت ہوگا، کیونکہ اگر صبح سے اگر آپ آ کر بیٹھو گے تو آپ کو شام تک بیچنا پڑے گا۔ اگر ایک بندے ہو تو ایک سرونٹ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن آپ کو محنت سب سے پہلے ہے، کیونکہ محنت نہیں کرو گے تو محنت کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ محنت کا پھل ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ہم نے یہ جب شروع میں کھولا تھا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، ایک چیز کا بھی تجربہ نہیں تھا بھائی۔ میں نے یہ سارا ڈیکوریشن وغیرہ میں نے جس طرح کا کیا، اور اس کے بعد سامان وغیرہ میں نے ایک ہول سیلر سے جا کر لے کے آیا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کہاں سے ملے گا کہاں سے نہیں، ایک ہی سے میں نے سارا کچھ لیا تھا۔ پھر آہستہ سے پتہ چلتا گیا، آہستہ سارے ادھر ادھر سے سامان لیتے گئے، تجربہ ہوتا گیا، مارٹ بڑھاتے گئے۔ یہ ہم نے 3 ڈبے لے کے آئے تھے بسکٹ کے، 6 ڈبے لے کے آئے تھے، بعد میں جا کر کارٹون لے کے آتے تھے۔ تو یہ بہت سارے آپ جب کھولو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کسٹمر آ جاتے ہیں تو کسٹمر کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کا کانٹا ہے یہ خراب ہو گیا، تو یہ کانٹا ہمیں نیو لینا پڑے گا، کیونکہ ابھی یہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ساتھ اس نے بہت دیا ٹائم،
لیکن پھر بھی اگر 1 سال 2 سال چل جاتا ہے تو پھر بھی صحیح ہے، لیکن بہت سارے زیادہ چل جاتے ہیں، لیکن اس کو تو 4-5 سال ہو گئے ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ابھی یہ کانٹا کیونکہ سارا دن کام اس کا ہوتا ہے تو یہ ابھی اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اگر آپ میں نے کہا مجھے کچھ بھی تجربہ نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیو شاپ کھولیں گے تو آپ کو بھی اس طرح کا پہلے تو تجربہ نہیں ہوگا، نقصان بھی پایا، کمایا بھی صحیح، نقصان بھی کمایا بھی، کہیں پر مہنگا پڑا، کیسے بھی پڑا، پھر بھی چلتا گیا، تجربہ ہوتا گیا۔ بھائی اگر آپ تجربہ سیکھنا چاہتے ہو کاروبار سے پہلے تو آپ کو کہیں پر پڑھنا پڑے گا، کہیں پر آپ جا کر اس کے بعد تجربہ بھی سیکھ سکتے ہو، اپنا تجربہ کر سکتے ہو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مہینہ 2 مہینہ دوسرے کے پاس جا کر وہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ کرو تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا شاپ کھولو، بس یہیں سے تجربہ ہو جائے گا، اپنا کاروبار ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا آئٹم ہے۔ شروع میں آپ کو ریٹ کا پتہ نہیں چلے گا، ریٹ کتنے میں دینے کتنے میں نہیں دینے، آپ کو کچھ دکھائی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہول سیلر سے آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں، ہم تو یہاں سے پوچھ رہے تھے یار یہ چیز کس ریٹ میں دینا ہے، یہ کس میں دینا ہے۔ کچے سے پنے میں آپ وہاں پر بھی لکھ سکتے ہو یار یہ چیز اس ٹائم یہ دینا، یہ نہیں دینا، اگر آپ نہیں تو اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہو۔ ہم اس طرح کو کر سکتے کوڈ ورڈ کے حساب سے۔ اوکے ॿियो घणा ॾिनई؟ हे वठि हे हुजनि न घणा? ट्राई। تو بھائی اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم فریج میں کیوں رکھ کے جاتے ہیں، فریج میں اس لیے رکھ کے جاتے ہیں خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا ایک دن میں۔ اگر آپ یہ اس لیے میں رکھ کے جاتا ہوں وہاں پر، تو یہ چیز ہمارے باہر یہاں پر گرمی ہوتی ہے نا، تو یہاں پر کیولی وغیرہ جیت وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پھینکنا پڑتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے ہم یہ چیز رکھتے ہیں۔ اب یہ رسکے کا 5 روپے چلنے والا آئٹم ہے، اس نے 900 روپے ہمیں دیا ہوا ہے، 2 کلو اس کا وزن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 5 روپے چلاؤ گے آپ کو کمائی اچھی طرح ہوگا، لیکن یہ گنا ہوا نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے۔ یہ گنا ہوا ہے 726 روپے کا اس میں مال تھا، اور اس کے ہمیں کتنے میں پڑتا تھا کہ ہمیں یہ دے کے جاتا تھا 570 روپے میں، 726 کا مال ہے، 10 کا 3 چلا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ اس کا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی ہم کسی ٹائم فارغ ہو کر اس کو گنے گے، ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں یہ چیز لے رہے ہیں تو ہمیں کتنے میں دے رہے ہیں۔ اگر ہم اتنے میں دے رہے ہیں، ہم اتنے میں چلا رہے ہیں، تو ہمیں تو نقصان ہوگا نا، اس لیے آپ یہ گننا پڑے گا ہمیں۔ تو بھائی اگر شاپ کھولتے ہو نا، آپ کے پاس جو بھی چیز اگر چلنے والا آئٹم ہو، کسٹمر آپ کے پاس آئے گا تو آپ وہ چیز نوٹ کر لیں، آپ وہ چیز رکھ لیں، سارا آئٹم ہو۔ ابھی یہاں کا میں نے سوچا کہ میں ایسی چیز رکھ لوں کہ یہاں کے لوگ بندے شہر نہ جائے، یہاں پر اس کو وہی ریٹ شہر والا ریٹ مل جائے، اس سے بھی کم ڈسکاؤنٹ میں تو وہ آپ کو نہیں جائے گا۔ تو یہ انفارمیشن تھی چھوٹی سی، امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگ بہت اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں، جس سے بھی ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک مجھے اجازت، خدا حافظ۔